السلام علیکم۔ اردو قواعد کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید ہو۔ آج ہم اردو لیکچر 3 کا آغاز کریں گے۔ جس لاسٹ کلاس میں ہم نے لیکچر 2 میں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، جس میں اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق ہے۔ جس نے یہ لیکچرز نہیں دیکھے وہ پیچھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ کلاس میں اسم کی معنی کے لحاظ سے بھی اقسام دیکھی تھی، جس میں پہلی اقسام ہے اسم معرفہ، دوسری اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو ہم تفصیل سے کچھ پڑھ رہے تھے، جبکہ ہم نے اسم نکرہ کو تھوڑا مختصراً دیکھا تھا۔ اب ہم اسم معرفہ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی ہے اسم علم، دوسری اسم ضمیر، تیسری اسم اشارہ، چوتھی اسم موصول۔ لاسٹ کلاس میں اسم علم کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم تفصیل سے اب اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم علم کی 5 اقسام تھی، جن میں ہم پہلا ہے خطاب، دوسرا ہے لقب، تیسرا ہے تخلص، چوتھا ہے کنیت، پانچواں ہے عرف۔ یہ پانچوں علم کی اقسام ہم لاسٹ کلاس میں لیکچرز میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اسم کی معرفہ کی دوسری نمبر اقسام جو ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں یہ اسم ضمیر ہے۔ مثال، ضمیر کے استعمال کرنے سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی آ جاتی ہے۔ یہ اسم ضمیر استعمال کرنے کا فائدہ ہے۔ ہم مثال دیکھ لیجئے۔ محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور آپ نے لاء کی تعلیم لندن سے حاصل کی۔ اب یہاں اس جملے میں دیکھ لیے ہم نے 2 مرتبہ آپ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے بار بار محمد علی جناح کا پورا نام استعمال نہیں کیا۔ اس لیے یہ الفاظ اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اسم ضمیر ہے، اور ان الفاظ کو استعمال کر کے ہم جملے میں روانی اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اسم ضمیر کی کچھ اقسام ہے۔ اسم ضمیر کی 6 اقسام ہیں، جس میں پہلا اسم ضمیر شخصی، دوسرا ضمیر اشارہ، تیسرا ضمیر موصولہ، چوتھا ضمیر تنکیری، پانچواں ضمیر استفہامیہ، چھٹا ضمیر تاکیدی۔ اب اسم ضمیر شخصی کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ جب ضمیر چیزوں کے بجائے کسی خاص شخص کے لیے استعمال ہو یا کسی خاص اشخاص کی نمائندگی کرے، ایسے لفظ کو ضمیر کو ہم ضمیر شخصی کہیں گے۔ اس لفظ سے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ شخص کی نمائندگی کر رہا ہوگا۔ مثال دیکھ لیجئے۔ ہم، تم، وہ، آپ، یہ وہ الفاظ ہیں جو صرف اور صرف شخص کے جاندار شخصوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم، تم، آپ نے سائیکل چلائی تھی۔ اب یہاں آپ ایک شخص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ الفاظ وہ ہیں جو شخص کی طرف اشارہ کیا جائے یا شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اسے ہم کہیں گے یہ ضمیر شخصی ہے۔ اسی طرح بہت سی مثال ہوں گی۔ ضمیر شخصی کی حالتیں ہیں۔ اب ضمیر شخصی کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی اسم حالت فاعلی، دوسری ہے حالت مفعولی، تیسری ہے حالت اضافی۔ پہلی حالت کو دیکھتے ہیں۔ حالت فاعلی کا تعارف یہ ہے کہ وہ ضمیر شخصی جو جملے میں فاعل کی جگہ استعمال ہو، اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر فاعلی حالت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سبجیکٹیو پروناؤن کی یوز کرتے ہیں۔ اب مثال دیکھ لیجئے۔ حمید اسکول گیا ہے، وہ شام تک واپس آ جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ جو ہے ضمیر یعنی فاعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ حمید ہے۔ حمید اسکول گیا، تو حمید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔ تو وہ جو ہے ضمیر ہے، اور یہ کون سی اس کی حالت ہے؟ یہ حالت فاعلی ہے۔ اب دوسرا جملہ، خالد نے محنت تو کی لیکن اس نے امتحان نہ دیا۔ اب اس میں اس جو ہے یہ بھی فاعل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اس ضمیر کی فاعلی حالت کہلائے گی۔
وہ اور اسم دونوں فاعل کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ مثال نیکسٹ ہے اس حالت مفعولی۔ حالت مفعولی کا تعارف یہ ہے کہ وہ شخصی ضمیر جو جملے میں مفعول کی جگہ استعمال ہو، اسے ہم کہیں گے ضمیر مفعولی حالت ہے، یعنی یہ آبجیکٹیو پروناؤن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، خالد تیز کیوں نہیں دوڑتا، یہ سوال کیا گیا تو جواب ملتا ہے اسے چوٹ لگی ہے۔ اب یہاں اسے جو ہے یہ اس کے آبجیکٹ کو نومینیٹ کرتا ہے، تو اس لیے یہ اسے جملے میں جو ہے مفعولی حالت ہے، اس لیے ہم اس ضمیر کو کہیں گے یہ ضمیر کی مفعولی حالت ہے۔ نیکسٹ ہے حالت اضافی۔ اس کے تعلق یہ ہے کہ وہ ضمیر شخصی جو جملے میں کسی چیز سے تعلق یا لگاؤ ظاہر کرے، وہ ضمیر کی اضافی حالت کہلاتی ہے۔ مثال دیکھیے، اکبر تمہارا بستہ کہاں ہے؟ اب یہاں بستہ سے پہلے لگا ہے تمہارا بستہ، اب یہاں پہ چیز کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ جو تمہارا ہے یہ ضمیر تو ہے، لیکن اس کی حالت یہاں پہ ہوگی حالت اضافی، کیونکہ یہاں پہ نہ تو فاعل کو اس نشاندہی کی جا رہی، نہ تو مفعول کی، یہاں پہ کسی خاص چیز کے لیے نشاندہی یا اس سے تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس حالت کو کہتے ہیں حالت اضافی۔ تمہارا ضمیر اضافی حالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ شکریہ۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسم کی مزید ضمیر کی صورتوں کو پڑھیں گے۔ ضمیر